ہاتھی اور چھوٹی چونٹی کی دوستی۔ آئیے سنتے ہیں۔ ایک خوبصورت جنگل میں جہاں خوبصورت طرح طرح کے جانور رہتے تھے اور جو سب ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، وہاں پہ ایک مغرور اور گھمنڈی ہاتھی بھی رہتا تھا۔ ایک روز ہاتھی مزے سے اپنے دنیا میں مست مٹی سے کھیل رہا تھا اور مٹی اڑا رہا تھا۔ پاس ہی ایک چھوٹی چونٹی کا گھر تھا۔ اس نے ہاتھی سے درخواست کی کہ وہ احتیاط کرے، کیونکہ اس کی شرارت سے چونٹی کا گھر ٹوٹ رہا تھا اور خوراک ضائع ہو رہی تھی۔ لیکن ہاتھی اپنے قد اور طاقت کے غرور میں تھا۔ اس نے چونٹی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، وہ تو اتنی چھوٹی ہے کہ اس کی ایک پھونک سے اڑ جائے گی۔ پاس ہی خرگوش بھی تھا۔ اس نے اسے سمجھایا کہ کسی کو چھوٹا سمجھ کر اس کا دل دکھانا اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن ہاتھی کی سمجھ میں کچھ نہ آئی۔ وہ تو بس اپنے آپ کو طاقتور ہی سمجھتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ ایک روز ہاتھی سو رہا تھا کہ ایک زہریلے مچھر نے اس کی سونڈ میں گھس کر اسے کاٹنے کی کوشش کی۔ بیچارہ ہاتھی درد سے تڑپ اٹھا اور زور زور سے پکارنے لگا۔ پاس ہی چونٹی موجود تھی جس نے اس کے گھر کو توڑا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہاتھی جو ہے وہ زور زور سے رو رہا ہے تو اس کو اپنی ماں کی نصیحت یاد آ گئی کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا چاہیے۔ چنانچہ چھوٹی چونٹی نے ہمت دکھائی اور ہاتھی سے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی مدد کرے گی۔ ہاتھی حیران تھا کہ اتنی سی چونٹی اس کی کیسے مدد کرے گی۔ چھوٹی چونٹی ہاتھی کی سونڈ کے اندر چلی گئی اور مچھر کو کاٹ ڈالا۔ مچھر ڈر کر فوراً باہر بھاگا اور اس طرح سے ہاتھی کو سکون آ گیا۔ اب اس مغرور ہاتھی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے خرگوش اور چونٹی سے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ تم نے میری جان بچائی، حالانکہ تم بہت چھوٹی تھی۔ میں ایسے ہی کہتا تھا کہ چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ بے فضول نہیں بنائی، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ خرگوش نے کہا، بالکل درست کہا ہاتھی میاں، کبھی کبھی سوئی وہ کام کر جاتی ہے جو تلوار نہیں کر سکتی۔ چنانچہ پھر تمام جانوروں کے ساتھ ہاتھی کی دوستی ہو گئی اور ان سب نے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ اس لیے ساتھیوں، کسی کو چھوٹا یا کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور بنائی ہے اور نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی سے دینا چاہیے۔ اسی طرح کی اچھی اور سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے اردو کلاسک 786 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ سب سے پہلے کہانی آپ ہی کو ملے۔ خدا حافظ۔